الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تو پڑھیے درود پاک ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ. اور درود و سلام کے برکات میں ایسا ہے کہ اللہ پاک نے کئی ایسے بندے بندیاں، کئی ایسے آدمی تھے اور ابھی بھی ہے، ان کو اللہ نے دنیا میں ہی انعام دے دیا. اللہ نے دنیا میں ہی جیتے جی اس کو اپنی جنت دکھا دی جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے. اور کئی ایسے واقعات میں نے پڑھے کہ اللہ نے گھر کے اندر لوگوں کے سامنے اپنی رحمت، اپنی قدرت دکھا کے بتا دیا کہ اس کے لیے ہم نے جنت کا پروانہ بھیج دیا. کیا جیسے ایک قصہ میں نے پڑھا تھا واقعات صالحات کتاب میں، کیا اس میں یہ کتاب میں واقعات صالحات میں پڑھا تھا کہ شیخ قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حسینہ بی بی جو ہے وہ اپنے باپ کی یعنی اپنے نانا کی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹے تمہارے نانا محمد حسین کے جو تھے وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. اور اس نے خود نے بھی جو ہے آپ نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے نانا کا انتقال ہوا تو نانا اکثر کیا کرتے تھے کہ جب میں مروں گا تو چھت سے ایک رکا ظاہر ہوگا، یعنی ایک چٹھی، ایک خط ظاہر ہوگا، وہ خط میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میرے کفن کے اندر رکھ دینا. لوگ کہتے تھے بزرگ ہے، دیوانے ہیں، عشق رسول میں مست رہتے ہیں. کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا وقت کا انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وقت کا انتظار نہیں کرتے، یقین کر لیتے ہیں کہ میرے پیر نے کہا، میرے حضرت نے کہا، میرے شیخ نے کہا، کتابوں کا حوالہ دیا، بے شک کوئی شک نہیں، پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ. اور کچھ لوگ وقت کا انتظار کرتے ہیں اور وقت آنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں پھر اور یقین کے ساتھ اور یقین پختہ کے ساتھ پھر آگے بڑھتے ہیں، مگر وہ دیکھنے کے بعد وہ ایک چیز الگ ہے، اب بے دیکھے ایمان لانا وہ ایک الگ چیز ہے. تو جب وقت آیا محمد حسین کے انتقال کا تو حضرت قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نانا کا انتقال کا وقت آیا، آخری سانس جب چل رہی تھی آپ کی زبان پہ صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعرے سانس و سانس چل رہے تھے. اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ہم تو اسی میں لگے ہوئے تھے کہ نانا کی، بابا کی، رشتہ دار وغیرہ سب کی حالت قریب ایک دم نزا کی حالت ہے، تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کوئی ہاتھ پیر دبا رہا تھا، کوئی ان کو دیکھ رہا تھا، کوئی اپنی محبت میں اظہار محبت میں رو رہا تھا. ہم بس وہ چیزوں میں مشغول تھے، وہ بات ہم بھول گئے. مگر ہمارے سامنے چھت سے ایک رکا ظاہر ہوا، ایک خط بالکل سفید رنگ کا ایک دم خط، وہ رکا چھت سے گرا ظاہر ہوا. تو فوراً جو ہے میری نظر ہوئی، میری امی کی ہوئی، رکا کو کھولا ہم نے تو اس میں ایک عجیب شان کی بات لکھی ہوئی تھی، اور اس کو جیسے بھی ہم دیکھتے ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی دیکھتے وہ لائن سیدھی ہی آتی. اس لائن میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے آگ سے نجات کا پروانہ بھیجا ہے محمد حسین کے نام. اور پھر نیچے لکھا تھا وہ آگ ہے جہنم کی، وہ آگ ہے
جہنم کی، وہ آگ ہے جہنم کی، ہم نے درود و سلام کی برکت سے آگ سے ہمیں اسے محفوظ کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اللہ والے ایسے ہیں جو عشق مصطفیٰ رکھتے ہیں، درود و سلام کی مستی میں مست رہتے ہیں، اپنی ہستی کو بناتے ہیں، اپنی لوگوں کی کشتیاں پار کر دیتے ہیں صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعروں سے۔ کیا جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے لاکھوں کروڑوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور ہمارا کام جو ہے صرف صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہی وظیفہ، ایک ہی نعرہ، ایک ہی عہد، ایک ہی وظیفہ صلی اللہ محمد، اور کوئی شک نہیں، بے شک قبول ہی قبول، مقبول ہی مقبول، اور ہر کام جائز، ہر کام قبول ہونا ہے۔ اس لیے کہ درود و سلام میں نہ میری بات ہے، نہ تیری بات ہے، نہ کوئی رشتہ دار کی بات ہے، صرف درود و سلام میں اللہ کی بات ہے، اللہ کے محبوب کی بات ہے، ان کی محبت کی بات ہے، ان کی تعریف کی بات ہے۔ آدمی استغفار پڑھتا ہے تو مطلب اپنا ہوتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، آدمی توبہ کرتا ہے تو مطلب ہوتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائے، آدمی روتا ہے تو مطلب ہوتا ہے اللہ میرے رونے کو قبول کر لے۔ اللہ ہر وقت جو ہے اللہ بندے کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے، روزہ قبول ہو جائے، نماز قبول ہو جائے، زکوٰۃ قبول ہو جائے، خیرات قبول ہو جائے، فطرہ قبول ہو جائے، میرا ہو جائے۔ اور درود و سلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، ہم پڑھتے ہیں نا درود، جیسے میں نے نماز پڑھی تو میرا نام آیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے کیا، تو درود و سلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہم اور تم پڑھتے تو ہیں مگر ترجمہ کبھی دیکھا ہم نے؟ ہم پڑھتے تو وہاں ایسا نہیں آتا میں نے پڑھا، وہاں کیا آتا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود پڑھ۔ عجیب بات ہے، اللہ یہ کیا بات ہے، ہر وقت ہم کرتے تو کہتا ہے تو نے کیا، میں نے نماز پڑھی، کیا میں ابھی فجر کی نماز پڑھوں گا تو حبیب اللہ نے نماز پڑھی، آپ اگر کوئی میرے مرید ہے، بچیاں بچے، آپ اگر نماز جمعہ کی پڑھتے، عصر پڑھتے، مغرب پڑھتے، عشاء پڑھتے، میں نے پڑھی، نیت بھی یہ کرتے ہیں میں 2 رکعت، تو ہم یہ کیوں نیت نہیں کر سکتے؟ میں ایک تسبیح درود پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، پھر بھی میں نہیں پڑھتا اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود پڑھ، اے اللہ تو درود بھیج۔ تو مولا یہ کیا بات ہے؟ راز کی بات بتاؤں ذرا، بڑے لوگوں سے سنا ہے وہی بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، راز کی بات بتاؤں۔ اللہ کو یہاں ہم سے بھی اور اللہ کو اپنے محبوب سے بھی کتنا پیار ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میری بندی سن، ہر وقت تو جو کام کرتا ہے تیرے لیے کرتا ہے، تیرے کو میں اجر دیتا ہوں، وعدہ کیا ہے میرے مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، تو یہ کرے گا تو یہ دوں گا، تو یہ کرے گی تو یہ دوں گا، تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ پر سن، جب درود کی بات ہے تو میرا تجھ سے وعدہ یہ ہے کہ میرے بندے سن، میرے بندے، میری بندی سن، اگر تو درود و سلام پڑھے گی تو کتنے سال پڑھے گی؟ تجھے ہوش آیا سمجھو، ہوش سے تو نے پڑھنا شروع کر دیا، یا ماں باپ نے پڑھنا شروع کرا دیا، 8 سال کی عمر سے ہوش آ گیا سمجھو، تا کر کے تو نے پڑھنا شروع کر دیا، کتنے سال پڑھے گا؟ 50 سال، 100 سال؟ 100 سال تو بہت ہو گیا آج کے زمانے، 100 سال کے بعد ختم قصہ، زیادہ تو نہیں ہوتا، پھر بھی ہو تو 100 کے اوپر گن لو یار، 100 سال، 125 سال، پھر ہم نے پڑھا اور ہم نے ہی ختم کیا، پھر کوئی درود نہیں، کوئی درود نہیں۔ پر اللہ کہتا ہے تو میری ذات پہ، مجھ پہ چھوڑ دے، پڑھ تو، پر بول یہ، خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے پڑھ تو،
پر بول یوں کیا، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج. تو جب میں درود بھیجوں گا نا تو مجھے کوئی فنا نہیں ہے. تو نہیں تھا تب بھی بھیجتا تھا، تو ہے تب بھی بھیجوں گا، تو نہیں رہے گا تب بھی بھیجوں گا. تو تیرا درود مجھے پہنچائے گا نا تو وہ ایسا عبد ہو جائے گا، ایسا باقی ہو جائے گا کہ جب تک میں رہوں گا تب تک تیرا درود رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ نے ہر نعمت، رحمت، عبادت، واجبات، فرض ہے دیے، پر اللہ نے وہ کوئی اپنے ذمے میں نہیں لیا کہ اللہ چل تیرا میں کچھ کر دیتا ہوں. مگر جب درود و سلام کی باری آئے تو اللہ نے کہا ٹھہر جا، پڑھ تو، پر میں پڑھتا ہوں ایسا پڑھ، میں پڑھتا ہوں ایسا پڑھ. اے اللہ تو درود بھیج، اللہم صلی علی، صلی اللہ علیہ، اے رب تو بھیج، اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج. پھر اللہ کہتا ہے پھر تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تیرے درود پھر مقبول ہی مقبول، قبول ہی قبول. اور درود و سلام کے ذریعے پھر تیری ساری مرادیں دین و دنیا کی قبول، مشکلات دور، ہر طرح کی جو دعائیں تو مانگے. آگے پیچھے درود و سلام پڑھ لے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، دعا کے آگے اور دعا کے پیچھے درود و سلام پڑھ کر بیچ میں دعا مانگتا ہے، پھر اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لیتا ہے. حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود آگے بھی پیچھے بھی بیچ میں دعا ہو تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے، مقبول ہی مقبول ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں سب سے پہلے اول آخر بسم اللہ کلمہ درود 3 بار 7 بار پڑھ کے دعا مانگیں، تاکہ آگے کا بھی حصہ پیچھے کا بھی حصہ قبول ہو جائے. تو جب آگے پیچھے کا حصہ قبول ہوگا تو بیچ کا بھی ہوگا. اب وہ تو اللہ ہے نا یار، میں اور تم تھوڑی ہیں، استغفر اللہ، وہ تو میرا مولا ہے. وہ تو ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ بس تو آ جا، اچھے بہانے سے ہدایت دے دیتا ہے. انسان تو انسان، فرشتوں کی بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے. بس آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے اس کی بارگاہ میں معافی طلب کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کیا ہو جائے، اس لیے ضروری ہے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں. کیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے گناہ کو اللہ نے چھپا رکھا ہے. کیا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک کوئی گناہ کرتا تھا، قحط پڑ جاتا تھا، بارش رک جاتی تھی، لوگ پریشان ہو جاتے تھے. پھر موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے، پھر وہاں اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی، کسی نہ کسی کے ذریعے کوئی کے گناہ ظاہر ہوتے، معافی ہوتی، بارش آتی. مگر یہ ہم پر امت خضرا کا کرم ہے یار کہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، بچوں کو، بڑے چھوٹے سب کو، ہم سب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یار. مگر اللہ نے ہم پر ایسی کوئی مصیبت نازل نہیں کی جو پہلے کے زمانے میں فوراً عام ہو جاتی تھی. یا زیادہ گناہ بڑھتے، قحط پڑ جاتا، بیماریاں آ جاتی، پھر نبی اپنی امت کو لے کر پہاڑوں میں جاتے، پہاڑیوں میں دعا مانگتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ. کیا تو فرشتوں کی بھی خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے. آج درود و سلام میں ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ. معراج کے سفر کے دوران سرکار معراج پہ تشریف لے جاتے تھے تو دیکھا کہ معراج کے درمیان میں ایک فرشتہ جو ہے نا پر جلے ہوئے ہیں اور نیچے بیٹھا ہوا ہے
حالت خستہ ہے، پریشان ہے اور عاجزی کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، رو رہا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا جبریل امین سے کہ جبریل یہ کون ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ فریسہ ہے، اور اس کو اللہ نے ایک شہر بھیجا تھا، اور وہ شہر بھیجا تھا تو وہاں ایک بچہ یتیم دیکھا ہے اس نے، تو اس نے اس بچے کی روح نہیں قبض کی اور یہ کہہ کر چلا آیا کہ مجھے رحم آیا ہے تو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا رحیم تو میں ہوں، تجھے کیا معلوم یہ کیا ہے، تجھے کیوں اس کی روح کو